ہر چیز کی اپنی ایک شناخت ہے. شناخت ہی متعین کرتی ہے کہ یہ شے کون سی ہے، کس کام کی ہے، کس فائدے سے متعلق ہے. اگر اس کی شناخت ختم ہو جائے تو پھر اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے. ہر قوم کی اپنی شناخت ہے، ہر شے کی اپنی شناخت ہے، اور شناخت کے لیے اس کا نام الگ الگ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے رکھتے ہیں. یہ شہر موتیہاری ہے. اس موتیہاری میں کتنے محلے ہیں؟ اگر جتنے محلے ہیں محلے میں کسی کا نام نہیں ہو تو پھر آدمی کو کہیں جانا مسئلہ ہو جائے. تو محلوں کا نام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس محلے میں جانا ہے. محلے کا نام بتا کر ہم آسانی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کتاب کا نام ہے، دکانوں کا نام ہے، شہروں کا نام ہے. یہ سارے نام اس لیے ہیں تاکہ ہمیں معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ کون سی کتاب ہے، کون سی دکان ہے، اور یہاں کون سی چیز ملتی. فنوں کے نام بھی اس اعتبار سے، یہ کتاب فن تفسیر میں ہے، یہ کتاب فن حدیث میں ہے، یہ اصول حدیث میں ہے، یہ اصول تفسیر میں ہے. یہ کتابوں کا نام بھی، یہ نام اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی کتاب ہم اٹھائیں نام پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ فلاں کتاب ہے، اس کے مصنف فلانا ہے اور اس کتاب کا تعلق فلاں فن سے. اگر کسی بھی کتاب کا نام نہ ہو تو یقیناً کتاب کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، جاننا مسئلہ ہو جائے. اس لیے ایک آیت کریمہ مانی تلاوت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جو یہ قبائل بنائے ہیں، جو خاندان ہم نے بنایا، یہ جو قبیلہ ہم نے بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ صرف تعارف ہو، پہچان ہو، شناخت ہو. اگر یہ تعارفی نام نہ ہو اور یہ قبیلہ اگر نہ ہو تو پھر پہچان مشکل ہو جائے. اگر یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی تو پھر مسلم قوم کی اپنی شناخت ہونی چاہیے. مسلم قوم کی اپنی شناخت چار چیزوں سے ہے. ذات کے علاوہ اگر دیکھیں تو چار چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمانوں کے معاشرے کی پہچان ہوتی ہے. اور ذات کے حوالے سے دیکھیں تو اگر کوئی آدمی پینٹ میں ہے، شرٹ میں ہے، داڑھی مڈائے ہوا ہے تو پھر یہ پہچان مشکل ہوگی کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر اس کے بدن پہ اسلامی لباس ہے، داڑھی ہے، وضع قطع اس نے اسلامی بنا کے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان میں آ جائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے. یہ ذات کا تعارف ہے. لیکن اگر آپ کسی محلے میں آئے تو اگر محلے میں کوئی مسجد مل جائے، مسلم محلہ، مدرسہ مل جائے، مسلم محلہ، قبرستان مل جائے، مسلم محلہ، عیدگاہ مل جائے تو مسلم محلہ ہے. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو مسلم سماج کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے. آپ اگر کسی ایسے گاؤں میں چلے جائیں جہاں مدرسہ نہیں ہو، مسجد نہیں ہو، خانقاہ نہیں ہو، عیدگاہ نہیں ہو، قبرستان نہیں ہو تو یقیناً پہچان مشکل ہوگی کہ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے یا ان کا گاؤں نہیں ہے. تو اگر مسلم سماج کی پہچان باقی رکھنی ہے تو پھر اپنی ان شناخت کی حفاظت بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی پہچانا جاؤں، میرا تشخص باقی رہے، میری شناخت، میری پہچان باقی رہے، تو پھر آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں پہچانا چاہوں. اور اگر سماج کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ میرا سماج بھی پہچانا جائے کہ یہ سماج مسلمانوں کا سماج ہے، تو مسجدیں بنانے بھی پڑیں گی، بچانے بھی پڑیں گی. قبرستان کو بنانا بھی پڑے گا اور بچانا بھی پڑے گا. مسجدوں کو بنانا بھی پڑے گا، مدرسے کو بنانا بھی پڑے گا اور اسے بچانا بھی پڑے گا. میں 20 اور 2 کے حوالے سے ایک بات عرض کروں. جس قوم نے اس حقیقت کو پہچانا، اس نے اپنی شناخت باقی رکھی. 2% ہے صرف.
اگر 2% والے نے اس ملک میں یہ سمجھا کہ اگر میں نے اپنی شناخت کھو دی تو میں کروڑوں میں گم ہو جاؤں، اس لیے مجھے کروڑوں میں اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے اپنی شناخت باقی رکھنی پڑے گی. اور واقعی وہ قوم ایسی ہے کہ اگر 100 میں وہ ایک بھی ہو تو اس کی شناخت کہے گی کہ میں فلاں قوم سے. اس کی پہچان داڑھی ہے، اس کی پہچان پگڑ ہے، اس کی پہچان کمر میں چھری رکھنا ہے، اس کی پہچان اس کا اپنا خاص ڈریس ہے. سکھ قوم کہلاتی ہے. 2% ہیں وہ اس ملک میں، زیادہ نہیں ہے، مگر اس نے اپنی شناخت، اپنی مذہبی شناخت کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ وہ سینکڑوں میں بھی اگر چلا جائے تو وہ پہچانا جائے گا کہ میں اپنی قوم کا ترجمان ہوں اور میں کس قوم کا فرد ہوں. لیکن اگر 1000 میں بھی 1000 میں اگر 98% مسلمان ہوں تب بھی مسلمانوں کی شناخت مشکل ہو جائے. وہ سینکڑوں میں پہچانا جائے اور ہم سینکڑوں میں ایک کم سینکڑے ہم ہو جائیں تب بھی ہماری پہچان مشکل ہو جائے. آپ کو معلوم ہے اس نے شناخت باقی رکھی ہے تو اسے یہ فائدہ ملا ہے کہ فوج میں رہتے ہوئے اسے داڑھی رکھنے کے لیے پرمیشن نہیں لینا پڑتا، اپنے پاس تلوار رکھنے کے لیے، چھری رکھنے کے لیے اسے اپنے محکمے سے پرمیشن نہیں لینا پڑتا. ہم اگر سفر میں سیب کاٹنے کے لیے چھری بھی لے کر کے چلے تو ہم پکڑے جائیں. ہم اگر داروغہ ہیں، انسپیکٹر ہیں یا فوج میں ہیں اور ہم چاہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں تو سینکڑوں طرح کے سوالات کھڑے کیے جائیں گے. آپ نہیں رکھ سکتے. سوال یہ ہے کہ جب سکھ قوم داڑھی رکھ کر کے بندوق چلا سکتی ہے تو مسلمان کیوں نہیں چلا سکتے؟ مگر بات صرف وہی ہے کہ اس قوم نے یہ بتایا ہے کہ داڑھی میری شناخت ہے، میں کبھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. پگڑ میری پہچان ہے، میں کبھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں. چھری میرے پاس رہے، یہ میری شناخت ہے، میں کبھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ہم نے یہ باور کرایا ہے داڑھی رکھیں نہ رکھیں مسلمان تو کہلائیں گے، پگڑی باندھیں نہ باندھیں مسلمان تو کہلائیں گے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں مسلمان تو کہلائیں گے. تو جس قوم کو جو بتانا تھا اس قوم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر ان سے چھین بھی لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھ رہے ہیں جس نے اپنی شناخت باقی رکھی وہ باوقار جی رہا ہے، اور جس نے اپنی شناخت کھو دی ہے اس کا وجود اس ملک میں خطرے میں پڑ جائے. ہم جان بچائیں، اپنی مسجدیں بچائیں، عیدگاہ بچائیں، مدرسے بچائیں، قبرستان بچائیں، سب چیز پہ پہرے لگا دیے گئے ہیں تاکہ رفتہ رفتہ ہمارے لیے اس ملک میں جینا دو بار. علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی ہے. اندلس کبھی اپنا ہی ملک تھا، برسوں وہاں ہم نے حکومت کی، مگر اس ملک سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات حکم آ گیا ہو کہ آپ ملک خالی کر دیجیے. پہلے مسجدیں بند کی، قرآن پاک پہ پابندی لگائی، مدرسے بھی بند کیے گئے. یعنی بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. پہلے قرآن چھینا گیا ہے، مدرسے چھینے گئے ہیں، مسجدیں لی گئی ہیں، اور تب اس ملک سے مسلمانوں کو نکالا گیا اندلس سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک میں وہ جو وقف بورڈ کا مسئلہ لایا گیا ہے وہ بلا وجہ ہے؟ یہ پوری سازش ہے. انہوں نے ہماری تاریخ پڑھی ہے، ہم نے نہیں پڑھی. انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ آخر مسلمان قوم کے اندر وہ جوہر کون سا ہے کہ ہم 313 کے مقابلے میں 1000 لاتے ہیں مگر مغلوب ہو جاتے ہیں. 2 لاکھ کے مقابلے میں یہ 3000 آتے ہیں جنگ موتا میں مگر وہ غالب ہوتے ہیں اور ہم شکست کھا جاتے ہیں. آخر راز کیا ہے؟ انہوں نے تاریخ ہماری پڑھی ہے مگر ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی. تو میرے بھائی، آپ کو اس ملک میں اگر جینا ہے اور باعزت جینا ہے، باوقار جینا ہے، تو مسجدوں کو تو بچانا پڑے گا. اور بچانے کے لیے صرف زمینی لڑائی نہیں، مسجدیں آباد کرنی پڑیں گی. مدرسے کو بچانا ہے تو پھر مدرسے میں طلبہ بھی بھیجنے پڑیں گے. مجھے یاد ہے
صدر ادارہ شریعہ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اب تو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کورونا کے بعد کہ مدرسوں میں بچے کہاں سے آئیں گے، پڑھانے والے علماء کہاں سے آئیں گے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی مدرسہ آپ کا باقی رہے تو مدرسے کی بقا کے لیے ضروری ہے اپنے بچے کو آپ مدرسے میں ڈالیں۔ اس وقت ممبر ناز کی طرف جماعت اہل سنت کے ایک عظیم محقق اور آل رسول اولاد فاطمہ زہرا پیر طریقت رہبر راہ شریعت فیضان سرکار سراہوں سے مالا مال ہو کر ممبر ناز پر تشریف لا رہے ہیں حضور سیدی ارشاد حضرت علامہ سید علی رحمۃ صاحب قبلہ نظر پر ہم اور آپ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس مشائخ اہل سنت فیضان سرکار سراہوزی فیضان سنڈیلا شریف حضور سید علی احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات 2 منٹ کی گفتگو اور آپ سماعت کریں تاکہ گفتگو ہماری مکمل ہو جائے۔ حضرات اپنے وجود کو بچانے کے لیے فکر تو کرنی آپ ہی کو پڑے گی، اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے کھڑا تو آپ ہی کو ہونا پڑے گا، اپنے مدرسے کو بچانے کے لیے زندہ دلی کا ثبوت تو آپ ہی کو دینا ہوگا۔ مدرسے اگر باقی ہیں اس ملک میں تو اسلام باقی ہے، مدرسہ باقی ہے تو یہاں اذان باقی ہے، مدرسہ باقی ہے تلاوت قرآن باقی ہے، مدرسہ باقی ہے تو ضرب حق باقی ہے، مدرسہ باقی ہے تو پھر عشق رسول کے نغمے یہاں باقی ہیں۔ جس دن سے مدرسہ یہاں بند کر دیا گیا آپ سمجھیں اسی دن سے اسلام کے چراغ کے گل ہونے کا دروازہ کھول دیا گیا، لہذا آپ مدرسے کی حفاظت کریں۔ آج مغرب بعد ادارہ شریعہ متحاری کی ایک میٹنگ تھی، کون محلہ ہے بڑا بریارپور مدرسہ رضوی دارالعلوم بڑا بریارپور میں ادارہ شریعہ متحاری کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی، علماء کرام تشریف لائے، ائمہ تشریف لائے، درد سب کے دل سب کا تڑپ رہا تھا، مسائل سب کے سامنے ہیں، حالات سب نے پڑھے ہیں، اخبار روز سب مطالعہ کرتے ہیں، ملک کہاں تھا، آیا کہاں ہے اور جائے گا کہاں، مسلمان 1947 میں کہاں کھڑے تھے، آج کہاں ہیں، کل کہاں جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں خود بھی جینا ہے اور اپنی قوم کے بچوں کو بھی جلانا ہے، ہمیں خود بھی کھڑا رہنا ہے اور اپنی قوم کو باعزت کیسے وہ کھڑا رہیں یہ سامان بھی طے کرنا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے ادارہ شریعہ کے حوالے سے ہمارے ائمہ آپ کی بارگاہ میں جائیں، علماء آپ کی بارگاہ میں جائیں اور جو پیغام لے کر کے جائیں آپ ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوتے رہتے ہیں مگر ہمارے علماء آپ کے لیے جاگتے رہتے ہیں، آپ سوتے رہتے ہیں مگر آپ کا ایمان کیسے بچے یہ اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، آپ سوتے رہتے ہیں مگر آپ کے بچے کیسے علم حاصل کریں یہ علماء بیٹھ کے میٹنگیں کرتے رہتے ہیں۔ لہذا آپ انہیں اپنا موثر سمجھیں کہ جب آپ کی بارگاہ میں جائیں خندہ پیشانی سے آپ ان کا استقبال کریں، اپنے یہاں بٹھائیں اور جو یہ کام لے کر کے جائیں، جو مقصد لے کر کے جائیں آپ ان کے مقصد میں اپنی محبت کا رنگ بھریں تاکہ آپ بھی کامیاب رہیں، آپ کے بچے بھی کامیاب رہیں اور اس ملک میں مذہب اسلام کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو صحیح سوچ دے، صحیح فکر دے، ایمانی جذبہ دے اور اسلام کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔